آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر واقعہ معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خداوندی کرنا، اس کو انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسی عظیم سعادتوں سے مالا مال فرمایا۔ دنیا کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کو حالت بیداری کے اندر شان حاصل نہیں۔ اب واقعہ معراج جو ہے یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ ایک معجزے کے اندر کئی معجزات چھپے ہوئے ہیں۔ واقعہ معراج کا اگر بندہ مطالعہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی معجزات کا ظہور جو ہے وہ واقعہ معراج کے اندر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ کے سامنے میں نے سفر معراج کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس سفر کو بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے جلوے دیکھے، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا۔ تو پیچھے کیا رہ گئے کہ جس آنکھ نے اللہ رب العزت کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو مشرف کیا ہو تو پھر اس آنکھ کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، جنہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 143 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ تورات لینے کے لیے آپ نے کوہ طور پر جانا تھا، تو آپ نے 30 روزے رکھے۔ 30 روزے جس وقت آپ رکھ چکے تو آپ کو اپنے منہ سے بو محسوس ہوئی۔ جس طرح روزے دار روزہ رکھتا ہے تو منہ سے کیا آتی ہے؟ بو آتی ہے۔ تو آپ نے 30 روزے رکھنے کے بعد تورات لینے کے لیے جانا تھا، تو آپ کو بو محسوس ہوئی، تو آپ نے مسواک فرمائی۔
اس سے معلوم ہوا کہ مسواک بڑی پرانی سنت ہے. مسواک حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے مسواک کا آغاز ہوا. اتنی پرانی سنت ہے یہ، اور اللہ کے نبیوں کی سنت ہے. آپ نے مسواک کی تو جب بارگاہ خداوندی کے اندر پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہیں خبر نہیں کہ ہم کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسند ہے. کہ روزہ دار جس وقت روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے، وہ ہمیں مشک کی بو سے زیادہ محبوب ہے. لہذا اب آپ 10 روزے مزید رکھیں. پہلے کتنے رکھے تھے؟ 30. مزید 10 اور رکھے کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے. تو آپ نے 40 روزے رکھے تو یہ پورا ایک چلہ مکمل ہو گیا. اور یہ چلے کا جو سلسلہ ہے آج کا نہیں، بڑا پرانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا. اب کلام کے اندر اتنی لذت تھی کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے رہا نہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. آپ نے کیا کہا؟ قال ربی ارنی انظر الیک. عرض کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا. مجھے کیوں؟ کلام کے اندر بڑی لذت تھی تو دیدار کے اندر کتنی لذت ہوگی. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو بڑے برگزیدہ اللہ کے نبی رسول ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عز و جل مجھے اپنا دیدار دکھا. قال لن ترانی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، میں تجھے، اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. لیکن لاڈلے پیغمبر تھے، بڑی شان تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ جنہوں نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، آپ کی شریعت پر ایمان لائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے بعد جو ہے حضور کی امت کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی کثرت کا نمبر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اب اس کا مطلب پھر یہ بھی ہوا، یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر دیدار خداوندی ممکن تھا. دنیا کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ممکن ہے. اگر دنیا کے اندر اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں آپ دیدار کی دعا نہ کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی کے لیے یہ کام ناجائز ہے کہ جو چیز محال ہو اس کی دعا مانگے. جو چیز کیا ہو؟ محال کی دعا اللہ کے نبی کے لیے کرنا جائز ہے. اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ دنیا کے اندر دیدار خدا بندی جو ہے یہ ممکن ہے.
اسی بنیاد پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب بار بار آپ نے اصرار کیا، اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنے دیدار کی ایک تجلی، کتنی؟ کئی تجلیات نہیں بلکہ ایک تجلی کس پر ڈالوں گا؟ کوہ طور پر ڈالوں گا۔ اور کوہ طور کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ تجلی نازل ہوگی۔ اے موسیٰ اگر آپ اس کو برداشت کر سکے فسوف ترانی، تو پھر میں آپ کو اپنا دیدار کروا دوں گا۔ اب یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی کا دیدار کروانا ہے، ایک، لیکن ڈائریکٹ بلکہ بالواسطہ، کوہ طور کے واسطے سے وہ تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانی تھی۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اپنی تجلی جو ہے اس پہاڑ پر ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، اس تجلی نے پہاڑ کو پاش پاش کر دیا۔ اب اتنا مضبوط پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے، اللہ کی، آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی علیہ السلام تو ہم جیسے ہیں۔ اب اس کے ضمن میں آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ یہاں پر پہاڑ کتنا مضبوط ہے۔ اگر پہاڑ کو بندہ ہتھوڑوں سے توڑنا چاہے نہ توڑ سکے، اتنے مضبوط پہاڑ ہیں کہ انسان کو بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں پھر جا کر وہ ٹوٹتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے مضبوط پہاڑ پر اپنے نور کی تجلی کو ڈالا، تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے اس پہاڑ کا عالم کیا ہوا، وہ پاش پاش ہو گئے، سرما بن گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین کی طرف آ گئے۔ آپ اس تجلی کو، جو تجلی ڈائریکٹ نہیں آئی بلکہ کس کے واسطے سے؟ پہاڑ کے واسطے سے آئی، اور تجلی بھی کیا تھی؟ ایک تجلی ڈالی اس پہاڑ کے واسطے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی۔ پہاڑ کا کام کیا ہوا؟ وہ سرما بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین کی طرف تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا۔ کب پیش آیا؟ جمعرات۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ہوش جمعے والے دن آئی۔ تو اس حالت کے اندر، یہ جو حالت تھی اس کو صوفیہ کرام کی اصطلاح کے اندر سکر کی حالت کہا جاتا ہے۔ کون سی حالت کہا جاتا ہے؟ سکر کی حالت، مدہوشی کی حالت۔ اور اس حالت کے اندر بندہ جو ہے وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا جو بندہ ہے اس کی دو حالتیں ہیں، ایک سکر کی حالت ہے، دوسری صحو کی حالت ہے۔ صحو کا مطلب ہے بیداری کی حالت ہے۔ اب کئی اللہ کے ولی ایسے ہیں کہ جن پر سکر کی حالت کا غلبہ ہوتا ہے، اور سکر کی حالت کے اندر کئی ایسے ان سے کلمات صادر ہوتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ لیکن
اس حالت کے اندر وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا. شرعی احکام کا مکلف کب ہوتا ہے؟ جب کون سی حالت ہو؟ حالت صحب ہو، حالت بیداری ہو. تو اب یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جمعرات والے دن وہ تجلی کا ورود ہوا، آپ بے ہوش ہو گئے. ہوش کب آئی؟ جمعے والے دن آئی. تو اسی دوران آپ سے کئی شرعی احکام جو تھے وہ آپ سے رہ گئے، نہ کر سکے. لیکن اس پر کوئی شرعی گرفت کیوں؟ وہ کون سی حالت تھی؟ وہ شکر والی حالت تھی. جب آپ کو افاقہ ہوا اس حالت سے، پھر وہی حالت جس کو حالت صحب کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے. شکر کی حالت کے اندر جو کلمات صادر ہوتے ہیں اس کو شطحیات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اگر وہ شریعت سے ٹکرائیں بھی تو نہ تو اس بات کا بندہ حوالہ دے سکتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ وہ شرعی دلیل بننے کی صلاحیت نہیں، کیونکہ اس حالت کے اندر وہ حالت جو ہے وہ حالت عذر والی حالت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کوہ طور پر گری. کوہ طور کیا ہو گیا؟ سرما بن گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے فلما افاقا، پھر جب ہوش ہوا، جب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام شکر کی حالت سے نکلے اور کون سی حالت کے اندر آئے؟ حالت صحب کے اندر آئے. تو کیا کہا؟ قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، بولا پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یعنی کس سے رجوع آیا؟ یعنی آئندہ ایسی آرزو نہ کروں گا. یہ اللہ جو میں نے یہ آرزو کی ہے، دیدار کی جو آرزو کی ہے، یہ اللہ آئندہ کے بعد میں ایسی آرزو. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام فرمایا، اللہ کے ساتھ پھر کلام کے نتیجے میں دیدار کی خواہش کی، لیکن دیدار خداوندی نہ کر سکے. ایک تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور کی حالت کیا ہوئی؟ سرما بن گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین کی طرف تشریف لے آئے. ایک تجلی برداشت نہ کر سکے، لیکن وہی ایک تجلی جس وقت آپ کی آنکھوں کے اندر آئی، اگرچہ آپ بے ہوش ہو گئے، اس تجلی کا فیض کیا تھا؟ اس تجلی کا فیض یہ تھا کہ آپ 30 میل دور، کتنا؟ 30 میل دور، رات بھی تاریک ہو اور اس تاریک رات کے اندر پہاڑ بھی سیاہ ہو اور اس پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی بھی سیاہ ہو. کتنی سیاہیاں جمع ہو گئی؟ رات بھی کیا ہے؟ سیاہ ہے. پہاڑ بھی کیا ہے؟ سیاہ ہے. چلنے والی چونٹی بھی کیا ہے؟ اور فاصلہ بھی کیا ہے؟ دور کا ہے، قریب کا فاصلہ نہیں، 30 میل کے فاصلے پر ہو. اس تجلی کا یہ فیض تھا کہ آپ تاریک رات کے اندر تاریک پہاڑ پر سیاہ چونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے دیکھ سکتے تھے. یہ اس تجلی کا فیض تھا، اس تجلی کا جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حاصل ہوا. اور ادھر آئیں اپنے آقا علیہ السلام کی شان سے لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے میرے نبی کو شان کیا عطا فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام کے اندر پہنچ گئے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہاں پر درمیان سے تمام کے تمام پردے اٹھا دیے گئے.
وہاں پر دیدار خداوندی کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں تھا۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار سے مشرف ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تجلی کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں فرمایا، درمیان میں کوہ طور واسطہ تھا، اور وہ تجلی ذات نہیں تھی بلکہ تجلی صفات تھی۔ کون سی تھی؟ صفات کی تجلی آپ نے، اللہ رب العزت نے کوہ طور پر پھینکی، جس کو پہاڑ برداشت کر سکا نہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور معراج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے صفات کی تجلی نہیں بلکہ اپنا دیدار بغیر واسطے کے کروایا، اپنا دیدار۔ اور وہاں پر قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، حضور علیہ السلام ٹک ٹکی باندھ کر دیدار کرتے رہے، دیدار سے مشرف ہوتے رہے کہ آنکھوں کے اندر کسی قسم کا بوجھ بھی محسوس نہ ہوا، اور جسم اقدس کے اندر کسی قسم کا دباؤ محسوس ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے دیدار فرمایا۔ تو کتنی عظیم شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی کو عطا فرمائی۔ اور ایسا وہ عالم تھا، ایسی کیفیت تھی کہ جب نبی علیہ السلام دیدار سے مشرف ہو رہے تھے، دیدار سے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں تو واپس جانے والا نہیں ہوں، میں تو دنیا میں واپس جانے والا، کہ جو حضور علیہ السلام وہ کیفیات محسوس کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیدار سے مشرف ہو کر واپس دنیا میں جائیں اور اپنے فیض سے لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ مشیت و ارادہ یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب آپ جائیں دنیا کے اندر، تو محبوب نے آگے سے عرض کی یا اللہ عز و جل، یہ جو کیفیات ہے جو مجھے اب محسوس ہو رہی ہے، کیفیت میں کہاں سے لوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو دنیا کے اندر بھی ان کیفیات کا جلوہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ تو جب کبھی اس دیدار کی چاشنی کو محسوس کرنا ہوتا، اس دیدار کی کیفیت کو محسوس کرنا ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت جسم اقدس کو تھکاوٹ محسوس ہو جاتی تو حضرت بلال سے کہتے اے بلال اذان کو ہو اور مجھے سکون پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، ارحنی کے الفاظ ہیں، مجھے راحت پہنچاؤ۔ کیوں؟ کہ وہ نماز جو ہے وہی دیدار خداوندی کا وہ کنیکشن ہے جو حضور علیہ السلام نے دیدار خداوندی کیا اور اس کی جو کیفیات محسوس کی، تو کتنی یہ بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک ایسا عظیم تحفہ حضور علیہ السلام صرف اپنے میں نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے واسطے اور ذریعے سے یہ تحفہ حضور کی امت کو بھی ملا کہ آج اگر حضور علیہ السلام کا امتی نماز کی حالت کے اندر ہو تو یہ نماز کی حالت جو ہے یہ دیدار والی حالت ہے۔ یہ کون سی حالت ہے؟ لیکن ہم اتنے بے قدرے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اس نماز کی حالت کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا جلوے اپنے بندے کے لیے رکھے ہیں۔ آج کا مسلمان پرواہ نہیں کرتا، تو نماز نبی علیہ السلام تحفے کی صورت کے اندر لے کر آئے اور اپنے غلاموں کو دیا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ دیکھیں کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی برداشت نہ کر سکے، اور وہ تجلی بھی تھی تجلی صفات میں سے، اور یہاں پر حضور علیہ السلام نے خود ذات کا نظارہ کیا، خود ذات کا دیدار کیا، اور ایک تجلیات نے کئی تجلیات کا مشاہدہ فرمایا،
اور مشاہدہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. کہاں لائے؟ اور اسی طرح واقعہ معراج کے اندر آج لوگ دعوے دار ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم جیسے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، انہیں یہ واقعہ معراج سے سبق حاصل کرنا چاہیے. واقعہ معراج سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کوہ طور اتنا مضبوط ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، سرما بن گیا. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر حجاب کے ہوا، اور آنکھوں کے اندر کسی قسم کی تھکاوٹ ہے. تو کتنی طاقت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر. آج اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، جس وقت سورج چڑھتا ہوا نکلتا ہے آنکھیں کھول کر سورج کے آگے کر سکتا ہے؟ آنکھیں چندی آ جائیں اس کو کوئی اور نہیں، آج تیرے دعوے کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو آیت پڑھتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو آیتیں پڑھتا ہے مثلیت کی آیتیں پڑھتا ہے، چل ذرا باہر تو آ، یہ سورج نکلا ہوا ہے، اس کے سامنے شرط یہ ہے کہ تو نے چند سیکنڈ کے لیے، چلو صحیح منٹوں کی بات ہم کرتے ہیں، چند سیکنڈ کے لیے آنکھ اس طرح کرنی ہے، کر سکے گا؟ بڑا زور لگائے گا کہ یار آنکھیں، اور جب تو سورج کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو یہ ہے کہ جنہوں نے سورج کے خالق کا دیدار فرمایا، سورج کے خالق کا دیدار فرمایا. اور قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، حضور ٹک ٹکی باندھ کر دیدار سے مشرف ہوتے رہے اور کسی قسم کی تھکاوٹ آنکھ نے محسوس نہیں کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا اندازہ ہماری عقلوں میں آنے والا. اب ادھر کیا تھا؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معلم الملکوت، فرشتوں کا سردار، جس وقت ساتوں آسمانوں کو پار کیا، ٹائم بتا دیے گا مجھے، ساتوں آسمانوں کو 1:12 ساتوں آسمانوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اب سدرۃ المنتہا یہ آر و رکاوٹ ہے. زمین سے جو چیز عروج کرتی ہے، دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عروج ہے، دوسرا نزول ہے. یا تو کچھ چیزیں عروج کرتی ہیں اور کچھ چیزیں نزول کرتی ہیں. اب نیچے سے جو چیز اوپر کی طرف جاتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ عروج. اور عروج کی انتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر جا کر ہر شے ٹھہر جاتی ہے. نبیوں کا علم، صدیقین کا علم وہاں پر جا کر ٹھہر جاتا ہے. اوپر سے جو چیز نیچے کی طرف آتی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے. لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خادمانہ حیثیت سے حضور کے ساتھ ہیں. سدرہ پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چل بھی جبرائیل آگے. تو یہ وہی جبرائیل ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پوچھا اے جبرائیل بتا تجھے سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا کب نصیب ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا اس وقت نصیب ہوا جب میرے اور رب کے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. کتنے؟ 70,000 حجابات نورانیہ، نورانی پردے رہ گئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے جناب جبرائیل اور اللہ کے درمیان 1,00,000 پردے بھی ہوں گے، 2,00,000 بھی ہوں گے، لیکن قرب حاصل ہوتا گیا. سب سے زیادہ قریب جبرائیل کب پہنچا؟ جب جناب جبرائیل اور اللہ کے درمیان کتنے پردے رہ گئے؟ پھر بھی جبرائیل کہتا ہے میں بہت زیادہ قریب ہو گئے، بہت زیادہ
لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا چل بھی جبرائیل آگے چل. اب جبرائیل کون ہے؟ نور ہے. کیا ہے؟ نور. اور جبرائیل کو تو نور مانتے ہو تو جو جبرائیل کا آقا ہے اس کو نور ماننے کے اندر کیا تکلیف ہے؟ اب جناب جبرائیل نے یہ کہا آقا میں ایک پوڑ کے برابر بھی آگے گیا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بدولت میرے پر جل جائیں گے. میں آگے نہیں ٹھہر سکتا, ایک پور کے برابر نہیں ٹھہر سکتا. اب آپ مجھے بتائیں جب دو بندے آپس میں سفر کر رہے ہوں اور اگر خطرہ دونوں کو خطرہ تو بندہ کہہ دیتا نا یار میں نے بھی نہیں جانا تو بھی نہ جائے. اگر تو بھی گیا تو آگے جانا جو ہے وہ جان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے, جان کی ہلاکت کا. اب یہاں پر جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں آپ چلے جائیں لیکن میں ایک پوڑ کے برابر آگے نہیں جا سکتا. اگر چلے گیا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے میرے پر چل جائیں گے. یہ نہیں کہا آپ نہ جائیں. اس کا مطلب ہے جبرائیل کو بھی پتا تھا میرا نور اور ہے, حضور کا نور اور ہے. اور جب جبرائیل یہ مانتا ہے کہ میرے نور کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ میں سدرۃ المنتہا سے ایک پوڑ کے برابر آگے چلے جاؤں, لیکن حضور نبی کریم رحمۃ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان نورانیت عطا فرمائی ہے جبرائیل کو پتا تھا آج اگر شان ہے تو حضور کی شان ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت میں سدرۃ المنتہا سے آگے نکلا اللہ کے 70,000 حجابات نورانیہ میرے جسم کے ساتھ لگ کر پھٹتے گئے. کیا ہوتے گئے؟ پھٹتے گئے. نورانی حجاب پھٹتے گئے. 70,000 حجاب جس وقت حضور کے جسم کے ساتھ لگ کر پھٹتے گئے نبی علیہ السلام اللہ کی خاص قرب کے اندر پہنچے. خاص یہ وہ مقام ہے جس مقام تک حضور علیہ السلام کے سوا کوئی آیا. اب فرشتوں کا سردار پیچھے رہ گیا. فرشتوں کا سردار جس کو لوگ مانتے ہیں نورانی ہے, تو یقیناً جناب جبرائیل کا آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود کو کیسی طاقت عطا فرمائی. اور یہ دیدار خدا بندی کے لیے شروع سے تیار کیا گیا. وہ جو حدیث نور ہے جس کے اندر میرے سلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, پھر اس نور کے اللہ تعالیٰ نے حصے کیے. ایک حصے کو اس پر 12,000 سال تک اللہ کے نوار و تجلیات کا ورود ہوتا گیا. اور میں نے حدیث نور مکمل جمعے کے اندر بیان کی تھی. وہ اللہ کو پتا تھا کہ دیدار کے لیے میں نے ایک کو ہی تیار کیا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور مجسم کو دیدار خدا بندی کے لیے تیار فرمایا. اور حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا بغیر حجاب کے بغیر پردے کے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا. تو یہ شان اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی. ہم لوگ جو ہیں حضور علیہ السلام کی شان کو جان سکتے. حضور علیہ السلام کا جو خالق ہے مالک ہے وہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو کیا شان عطا فرمائی. اور یہ جو واقعہ معراج ہے اگر صحیح معنوں کے اندر بیان کرے گا تو سنی بیان کرے گا.
آپ کسی بھی مسلک کے اندر چلے جائیں، واقعہ معراج کو صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ اگر صحیح بیان کرے گا تو کون بیان کرے گا؟ سنی بیان کرے گا کہ واقعہ معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامون کو شان عطا فرمائی، اور یہ ایک ہی واقعہ معراج جو ہے کئی معجزات پر مشتمل ہے، کئی، اور یہ جو سفر تھا یہ سفر میں محبت کا سفر تھا۔ جس طرح میں پچھلے جمعے کے اندر آپ کو بیان کیا، ایک بیٹھک ہوتی ہے محبت کی بیٹھک، ایک ہوتا ہے بندہ ویسے بیٹھا ہوتا ہے، محبت کی بیٹھک کے اندر وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی وجہ سے اس سفر کے اندر وقت کا پتہ، حالانکہ بہت زیادہ وقت گزرا، بہت زیادہ، یعنی اگر آسمانوں کا سفر لیا جائے، ایک آسمان کی جو موٹائی ہے 500 سال کے مسافت کے برابر ہے، جب دوسرے آسمان کی طرف جائیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کا ہے۔ صرف آسمانوں کا سفر کئی ہزار سال کا بن جاتا ہے، لیکن یہ سفر کون سا تھا؟ سفر محبت تھا۔ کون سا تھا؟ اور سفر محبت کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزرا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں جو لوگ مدینہ المنورہ کا سفر کرتے ہیں، بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، یہ سفر محبت ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مدینہ آ گیا، پتہ بھی نہیں چلتا بیت اللہ شریف آ گیا، کیونکہ یہ علامت ہے سفر محبت کے اندر وقت کا پتہ۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام گئے، یوں گئے اور یوں تشریف لے آئے، کیونکہ اس سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے نظارے تھے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلے جمعہ مبارک کے اندر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔